میں ہے، رحیم یارہاں میں ہے، بلوال میں ہے، اسی طرح 3 پرائیویٹ سیکٹر سے یہ پہلی باری ہو رہا ہے کہ اسپیشل اکنامک زون پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ہم لا رہے ہیں. اب چیلنج اپیرل کو بھی ہم اسپیشل اکنامک زون انشاءاللہ ڈکلیئر کر رہے ہیں تاکہ یہاں پر انویسٹمنٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں وہ زیادہ ہے فیصل آباد کے. جی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب یہ $500 ملین کی انویسٹمنٹ ہے تو 30,000 نوکریاں یہاں پر پیدا ہوں گی جو کہ ان فیکٹریوں کے اندر دی جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ویژن پرائم منسٹر پاکستان کے ویژن کو آگے لے کر چل رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والا دن جو ہے، آنے والے جو دن ہیں وہ پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید دے رہے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو پنجاب ہے وہ فارن انویسٹر کے لیے ایک بہترین جگہ ثابت ہوگی. اور اس کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو مختلف کمیٹیاں بنائی ہیں وہ ہم اس کے اوپر ڈیلیبریشن کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس چیز کو بزنس کرنے کے حوالے سے اور زیادہ اس میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. ایک چیز جو میں اس کے علاوہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو سرحد پار سے جو بارڈر دہشت گردی کی گئی اور سیکیورٹی فورسز کی وہاں پر قیمتی ہماری جو جانیں وہاں پر ضائع ہوئیں، جنہوں نے جامِ شہادت نوش کیا، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور سرحد پار سے جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. آپ دیکھیں جیسے ہی پاکستان کا امیج پوری دنیا کے اندر پازیٹیو جانے لگتا ہے تو پھر جو قریب جو پاکستان مخالف قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے خلاف کام کرتی ہیں، تو ان کی قربانیاں سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کی، سویلین کی، پولیس کی، فوجی جوانوں کی انشاءاللہ رائے گانی جائیں گی. یہ ایک لازوال کہانی ہے اور لازوال جو قربانی ہے جس نے پاکستان کے اندر امن پیدا کرنے کے لیے ماؤں نے اپنے بیٹوں کو، بہنوں نے اپنے بھائیوں کو قربان کیا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان آنے والے دنوں میں انشاءاللہ امن کے حوالے سے بہترین ملک ثابت ہوگا. یہ سب یہ بتائیں کہ $400 ملین کی انویسٹمنٹ ہے، $500 ملین کی. پنجاب گورنمنٹ جو ہے یہاں پر یہ بنائیں گے اور یہیں سے پاکستان سے باہر ایکسپورٹ ہوگا. جی، پنجاب گورنمنٹ انہیں ان کی اتنی ہیوج انویسٹمنٹ پہ کیا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ جی، گڈ کوشچن. دیکھیں، انویسٹمنٹ ان کی اپنی ہے، زمین انہوں نے اپنی خریدی ہے. ہم اس کو اسپیشل اکنامک زون بنائیں گے. اسپیشل اکنامک زون کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے 2 انسینٹیو ان کو دیے جاتے ہیں، فزیکل انسینٹیو. ایک ہوتا ہے کہ 10 سال تک جو آپ کی انکم ٹیکس ہے اس کے اوپر ہالیڈے دی جاتی ہے، یعنی کہ انکم کے اوپر ٹیکس نہیں لیا جاتا. دوسرا یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم پلانٹ اینڈ مشینری جو باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے اس کے اوپر 0 ڈیوٹی کی جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب اپنی ریگولیشن ریفارمز جو لے کر آ رہی ہے اس کے تحت ہم تمام بزنسز کو جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے تمام کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. وہ تمام ہرڈلز جو کہ پہلے ہوا کرتی تھیں ان تمام ہرڈل کو ہم ختم کر رہے ہیں اور ایک باقاعدہ طور پہ اس کی آنے والے وقت میں ایک اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں تاکہ جب بھی کوئی انویسٹر پاکستان کے اندر آئے اس کو فائلوں کے پیچھے بھاگنا نہ پڑے، بلکہ گورنمنٹ خود اس کے تمام معاملات ایک ون ونڈو کے تحت، آپریشن کے تحت حل کرے. اچھا یہ سب یہ بتائیے، مسلم لیگ نے کل پریس کانفرنس کی اور آپ کا نام لیتے ہوئے انہوں نے مینشن کیا کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی احتجاج یا پروٹیسٹ نہیں ہونے دیا جائے گا. ان کا یہ کہنا ہے کہ 144 ہمارے دور میں بھی تھی مگر آپ کو پورا اختیار حاصل تھا پروٹیسٹ کرنے کا، احتجاج کرنے کا. اب آپ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ نمبر 2 یہ کہ ڈیٹینشن آرڈر اگر 24 گھنٹے میں واپس نہیں لیتے تو وہ حکومت کے خلاف مظاہرے کریں گے. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہم نے ان کے جلسے جلوس کرنے سے کبھی منع نہیں کیا. جو ہائی کورٹ کا پرسوں بھی جو ایک ان کی ڈیسیژن آیا اس ڈیسیژن کے مطابق آپ مال روڈ کے اوپر احتجاج نہیں کر سکتے. ہم نے ان کو آفر کیا تھا کہ آپ ناصر باغ کے اندر یا کسی دوسری جگہ پر جہاں پر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، جلسہ کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں پر تشریف لے آئیں، ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے ہر لحاظ سے. لیکن
اب وہ اگر مال روڈ کو بلاک کر کے چند بندوں کے ساتھ احتجاج کرنے چاہتے ہیں تو اس کی قطعی اجازت دی جائے گی. اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، ریلی نکالنی ہے، ہم آپ کو جگہ بھی مہیا کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. آئیے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیے، آئیے اپنے جلوس بھی کریں، آئیے اپنے جلسے بھی کریں، آئیے حکومت کے خلاف تقریریں بھی کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن پاکستان کے خلاف تقریر نہیں کرنے دیں گے. آپ پاکستان کے ان اداروں سے جو پاکستان کے رکھوالے ہیں، پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، ان اداروں کے خلاف نہیں بولنے دیں گے. یہ ایک کیٹیگوریکلی بات ہے. آئیے آپ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف ہماری ورکنگ کے اوپر آپ کو احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے. ڈیٹینشن آرڈر کا سر بتا دیں. نون لیگ کا یعنی آپ لوگوں کا یہ موقف ہے ہمیشہ کہ ہمارے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے. آخر یہ ضرورت محسوس کیوں ہوئی کہ نون لیگ کے 260 لوگوں کی نظر بندی کی کل احکامات جاری ہوئے؟ اس کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی؟ دیکھیں، اس میں ایک گزارش کرتا چلوں کہ جو